علی اصغر کی جوانی دیکھی، نہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا۔ حسین اس جوانی کا نام، اس حسین اس ہستی کا نام ہے۔ اکیلا لاشیں اکتر اٹھا چکا، کربلا کی زمین، مقتل گاہ۔ حسین اس ہستی کا نام ہے، نہ علی اصغر کی جوانی دیکھی، نہ علی اکبر کے چہرے دیکھے، نہ بیٹی کی شادی دیکھی بی بی کبریٰ کی، بلکہ یوں کہتا ہوں بی بی صغریٰ سلام اللہ، کتاب کا نام ہے مقتدر المکرمہ، اس میں لکھا ہوا ہے 5 بیٹیے 5 بہنیں حسین بن علی کی تھی، پر ایک مدینے میں چھوڑ کے باقی 4 ساتھ لے کے چل پڑے۔ ان 4 میں 3 کا ذکر ہوتا ہے، 1 کا ذکر نہیں ہوتا، 2 کا ذکر ہوتا ہے، 1 کا ذکر نہیں ہوتا۔ 4 بیٹی 5 بیٹیاں تھی، 5 بہنیں تھی، اور 3 بہنوں کو ذکر ہوتا، 2 بہنوں کو ذکر نہیں ہوتا۔ جو 3 بہنیں تھی، بیچ میں بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی رقیہ۔ جب حضرت حسین جب 5 بیٹی اور 5 بہنوں کا امام کربلا کے آخری رخصت اسلام کے لیے خیمے میں آیا تو محسن نقوی کا ایک شعر امیر نے اس کا ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں حسین خیمے کے در سے نکلے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کوئی بھرے گھر سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ کوئی بھرے گھر سے۔ حسین شبیر اس طرح خیمے سے نکلے ہیں۔ آخری وقت جب عصر کا اصول کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذان علی اکبر کے اذان شب فجر، بلکہ یوں کہتا ہوں عصر کے وقت جیسے ہی آیا طلوع عصر، تو حسین نے جانے کی تیاری کی کربلا کی زمین پہ۔ اب کربلا کی زمین خیمے سے باہر نکلتا ہے حسین بن علی، تو ایک جگہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا اکیلا۔ تو میر نیس فرماتے ہیں علی اکبر ایک جگہ، حسین بن علی ایک جگہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ عباس جدا ہوئے، علی اکبر مارا گیا، علی اکبر جدا ہوئے، عباس مارا گیا، عباس مارا گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا۔ عباس مارا گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا۔ اکیلا شبیر تنہا سوچ رہا تھا، 71 لاشیں اٹھا کر تھکا ہوا زارا کا لال جب خیمے میں داخل ہوا تو کہنے لگا بہن عالیہ وہ پرانا قمیض نکال دے۔ تو زینب رو کے کہتی ہے بھیا وہ پرانا قمیض کیوں؟ کہ قاتل بڑے ظالم ہے، میرے قمیض پہ قاتل بڑے ظالم ہے، میری لاش پہ لوٹی ڈالیں گے، میری لاش پہ لوٹی ڈالیں گے۔ اب جیسے پرانا قمیض پہنا، جیسے پرانا قمیض مقتل گاہ پہ پرانا قمیض حسین بن علی نے پہنا، اب پرانا قمیض جیسے جانے لگے تو ہر کسی نے کہا بی بی زینب پہلے کہتے حسین بھیا ایسے نہیں جائیں گے، ہر بی بی درا بناتی، اب جیسے ہر بی بی نے جیسے درا بنایا، ہر بی بی نے سب عزا بنائی، جو سب عزا بنا تو ہر بی بی نے سب عزا بنائی۔ اب درا حسین بننا علی اکبر کی لاش پہ بھی علی اکبر کی لاش پہ بھی بیویوں نے ماتم کیا پتھروں سے، علی اصغر کی لاش پہ بھی بیویوں نے ماتم کیا پتھروں سے۔ اب جیسے پتھروں سے ماتم کے لوگ ہمیں کہتے زنجیر مار کے کون کیوں بھاگتے، ہر کسی نے پتھروں کا ماتم مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جیسے حسین صفِ عزا کی صفِ حسین عالیہ کی بیویوں کے سب سے گزرے تو آخر آگے آپ سجاد مل گئے کہ بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو اب حسین بن علی نے یہاں پر کہا اب مردوں میں یا میں رہ گیا ہوں یا تو کبائی کا سجاد روک کر کہ بابا عباس کہاں گئے؟ کہ عباس بھی مارا، کہ چچا عباس کہاں گیا؟ کہا علی اصغر، کہا علی اصغر کو اب دفنا کے آ رہا ہوں۔ آخری لاش 71واں علی اصغر کا دفنایا تو خیمے میں تھے۔ اب خیمے سے باہر نکلے سب تو سامنے دیکھا تو زلجنا تیار تھا۔ اب زلجنا تیار کھڑا تھا، علامہ حضرت زیدی صاحب فرماتے جیسے زلجنا تیار کھڑا حسین پوچھتے ہیں کہ زلجنا کس نے تیار کیا؟ تو پیچھے سے بی بی رقیہ کی آواز آئی۔ اب جیسے بی بی رقیہ کی آواز آئی تو بی بی رقیہ نے کہا بھائیا میں نے، اب جیسے کہا نا بھیا حسین کہنے لگے مجھ سے رقیہ زلجنا تو مردوں کا کام ہے تیار کرنا، تم نے زلجنا کہتے کباب کا بھیا کل رات کو خیمے میں باس آیا تھا اور کہنے لگا کل باس خیمے میں آیا تھا اور کہنے لگا باس جیسے کہنے لگا خیمے میں آیا تھا اور کہنے لگا باس رقیہ اب سیدوں پہ مشکل وقت آ گیا، ہاشمیوں پہ، اب میرے مردوں میں پہلے عباس میں تھا، عباس کے بعد عباس تم سیدوں کے لیے جیسے زلجنا تیار، زلجنا کو تیار کرنا۔ اب زلجنا کو تیار کیا،
زلجنا کو جیسے تیار کیا، زلجنا پہ حسین بیٹھے، زلجنا پہ جیسے بیٹھے تو زلجنا کا مرتجم جو آخری قدم تک آخری سانس تک چھوڑ دے، اس کے بعد تو اللہ کے حوالے مجھے بس مقتل گاہ تک چھوڑ دے۔ اب جیسے کہا نا مقتل گاہ تک چھوڑ دے، اس کے بعد تو اللہ کے حوالے۔ اب زلجنا پہ بیٹھا، زلجنا کو 3-4 مرتبہ کہا، اسے زلجنا نہ پڑا، کہا تو نے تو زارا کی رات میں زارا کی چادر میں روٹی کھائی تھی جو کہ، اس لیے اب زلجنا نے جیسے پیچھے مرا دیکھا تو سکینہ قدموں میں چپکی ہوئی تھی، سکینہ قدموں میں پکڑ کے کہتی ہے زلجنا نہ لے جا مقتل گاہ، جو مقتل گاہ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے، میرے بابا کو نہ لے جا، بابا کو نہ لے جا، جو مقتل گاہ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اتنا کہنا تھا، جو مقتل گاہ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اب حسین رکے، اترا سکینہ کو، کہا سکینہ تجھے پتہ ہے میں نے اللہ سے کس طرح مانگا ہے تجھے؟ کہا بابا نہیں۔ اب حسین نے گود میں سر رکھا سکینہ کا، کہا تو سنو، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، تو بیٹی، میں نے اللہ سے ہر وقت تہجد کی دعاؤں میں مانگتا تھا مجھے ایسی بیٹی دے جیسے محمد کو فاطمہ دی تھی، مجھے ایسی بیٹی دے جیسے محمد کے لیے فاطمہ محمد مصطفیٰ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ایسی بیٹی دے جیسے فاطمہ محمد کے لیے، مجھے ایسی بیٹی دے جیسے فاطمہ محمد کے لیے ماں تھی۔ ایسے ایسے کہتے حسین کہتے کہ بابا تو پھر چھوڑ کے جاتے کیوں؟ سکینہ نے الفاظ دریا کہ بابا پھر چھوڑ کے جاتے کیوں؟ کہا پھر اس نے ایک دن پوچھ لیا تو پتہ کیسے چلے گا، زیادہ محبت اس سے کرتے تھے میں نے کہا تھا عشق میں، جیسے میں نے کہا تھا 10 محرم کو جمعے کے دن دیکھ لینا، کیٹ ہجری کو دیکھ لینا، جیسے کہا کیٹ ہجری کو دیکھ لینا، حسین ابن علی چھوڑ کے جائیں گے 31 زوئی کیٹ ہجری تک محرم کے دن کو دیکھ لینا، حسین چھوڑ کے جائیں گے اور عشق آپ کے اور جنگلوں میں بیٹھ رہتی رہے گی۔ تو بابا اب اتنا کہہ تو سکینہ سوئی نہیں۔ اب جیسے سکینہ پہ کہا ہم سکینہ سوئی نہیں، اب سکینہ کے لیے دعا کہ اللہ اس پہ نیند طاری کر دے، بی بی سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اب نیند کا طاری ہوا تو آخری وقت میں بی بی رقیہ، بی بی زینب، بی بی کلثوم ساتھ بی بی بیٹھی تھی۔ اب بی بی زینب کو کہہ دیتے ہیں سکینہ، خیمے مقتل کا خیمے کے بالکل سامنے زلجنا ہے، زلجنا کے ساتھ جیسے خیمے کا بی بی زینب کے حوالے بی بی سکینہ کو کیا، اب بی بی سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کیا، جیسے بی بی زینب کو کہا بی بی زینب کو حوالے کر کے کہا مانا سکینہ، اب اتنا کہنا تھا جیسے مقتل مانا سکینہ کو دی۔ اب حسین دوڑا، حسین اب گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا حسین کا دوڑا مقتل گاہ کی طرف، اب مقتل گاہ کی طرف جاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، اب مقتل گاہ کی طرف جاتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ اب ابتدا سننا، حسین لڑا خیمے میں، اکیلا لڑتا رہا تلوار کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، اور کہتا رہا یا اللہ بھی سے کہنا انہیں آ کے میرے سے لڑے، انہوں نے میرا اکبر مارا، انہوں نے میرا صغر مارا، انہوں نے میرا باس مارا۔